السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کافی دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں، کچھ مصروفیات کی وجہ سے، نجی دینی حوالے سے کچھ مصروف تھا میں، تو انشاءاللہ تعالی کوشش میری یہی ہوگی کہ انشاءاللہ جلد از جلد اپنی ویڈیوز کو بھیجا کروں۔ دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالی میرے لیے آسانی فرمائے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں، سورۃ یونس ہے اور آیت نمبر 28، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، کچھ آیات آپ کے سامنے انشاءاللہ قواعد کے ساتھ بھی بیان کی جائیں گی، مکمل قواعد بیان کیے جائیں گے، اس آیت کے اندر جو بھی متعلقہ ہوں گے ویسے ہم پڑھتے ہیں یہاں سے۔ جو بھائی یا بہنیں اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ یقیناً آپ اصلاح کی نیت سے ہی سماعت فرماتے ہیں، تو کم از کم ایک دو مرتبہ سماعت فرمایا کریں، سنا کریں۔ ایک دفعہ سن لیا، پھر اس کو سنا، پھر پڑھا، پھر اس کو سن کے دیکھا کہ اس میں اب ہماری کس قدر جو ہے وہ اصلاح ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو کما حق ہو پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جی اب کچھ آیات ہیں، ان کا انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کے قواعد بیان کیے جائیں گے، آیت نمبر 34 سے 36 تک، ٹھیک ہے جی۔ پہلے قواعد سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے اس کو۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، مین نون ساکن کا اخفا، را کو موٹا ادا کریں گے، کا مد واجب ہے، کم میم ساکن کا ادغام ہے، میں نون ساکن کا ادغام ہے، یب با پہ قلقلہ، خل خا کو موٹا، قاف کو موٹا، لام کو باریک پڑھیں گے، ثم میم مشدد پہ غنہ ہے، عی یا مدہ ہے،
ہو مد اصلی ہے، قوف کو موٹا ادا کریں گے، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، یب با پہ قلقلہ، خا قاف موٹا، میم مشدد پہ غنہ، عی مدہ، ہو مد اصلی، ان نون مشدد پہ غنہ مد اصلی، تو حمزہ کو جھٹکے سے کو مدہ، قوف کو موٹا ادا کریں گے، من نون ساکن کا اخفا ہے، شغ را کو موٹا ادا کریں گے، کاف پہ مد واجب ہے، کم میم ساکن کا ادغام ہے، اچھا جی، میں نون ساکن کا ادغام ہے مع الغنہ، دی پہ مد جائز ہے، الی الحق قاف کو موٹا ادا کریں گے، وقف کی صورت میں قاف پہ خوب قلقلہ کریں گے، حق، ٹھیک ہے جی، قاف کو موٹا، لفظ اللہ کلام کو باریک، دی مدہ، قاف کو موٹا، افمین نون ساکن کا ادغام، دی پہ مد جائز، قاف کو موٹا، یہاں بھی این نون ساکن کا ادغام مع الغنہ، ام نون مشدد پہ غنہ، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، میں نون ساکن کا ادغام کیا نام ہے، ام ملا نون ساکن کا یہاں ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، الف مدہ ہے، دی پہ مد جائز ہے، الا پہ مد جائز ہے، این نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، دا مد اصلی ہے، فما الف مدہ ہے، کم میم ساکن کا اظہار، کئی لین، مو مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی، وما الف مدہ، اکثر را کو موٹا، ہم میم ساکن کا اظہار، الا الف مدہ، ون نون مشدد پہ غنہ ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، وقفاً دو زبر کو الف مدہ میں چینج کر دیں گے، ملانے کی صورت میں اظہار ہوگا نون تنوین کا، ان الظن نون مشدد پہ غنہ، یہاں بھی لا الف مدہ، وا کو موٹا ادا کریں گے، یو غین کو موٹا، نیہ مدہ، من الحق قاف کو موٹا ادا کریں گے، شیلین وقفاً، ٹھیک ہے جی، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اظہار ہوگا، یہاں نون مشدد پہ غنہ، لفظ اللہ کے لام کو موٹا، علی لی مدہ ہے، بیما یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے، الف مدہ ہے، علولو مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی، جو بھی قواعد بیان کیے گئے ہیں یا آپ ان میں سے اکثر قواعد سلسلہ قواعد تجوید کیا نام ہے وہ پلے لسٹ میں آپ دیکھیے گا، کچھ ویڈیوز اس میں پڑی ہوئی ہیں، مدات کی، حروف قلقلہ کی، حروف مدہ کی، حروف لین کی، اور کچھ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے سلسلہ وار، تو اب مکمل ہم اس کو پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔